لطیف صاحب، پہلے تو عید کے بعد تحریک چلنے تھی، تحریک کا کوئی ابھی تک اتا پتہ نہیں ہے آپ کی طرف سے، اور شاید کوئی اندر خانے کو بات چل رہی ہو، تھوڑا سا بتائیے گا۔ اور پھر گرینڈ لائنس جو ہے وہ اپوزیشن کا اب بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انکار کیے آپ کے ساتھ بیٹھنے سے یا آپ کا ساتھ دینے سے، تو ان کے بغیر بھی یہ گرینڈ لائنس بنے گا؟ شکریہ جاوید صاحب۔ جہاں تک تحریک کی بات ہے تو اس کے لیے تو ہماری جو صوبائی چیپٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ مختلف ورکر کنونشنز اور کارنر میٹنگز کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو موبلائز کر رہے ہیں، اور ہم اس مرتبہ ظاہر ہے کہ ہماری ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے اب جب ہم روڈز پر آئیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے تلخ تجربات ماضی میں رہے ہیں بدقسمتی سے، تو ان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے مطابق ایک ویل پلانڈ اور ویل آرگنائزڈ انشاءاللہ پروٹیسٹ ہوگا، وہ تو آن کارڈز ہے۔ باقی رہی ٹائمنگ کی تو وہ ظاہر ہے کہ لیڈرشپ وہ سچویشن اور حالات کے مطابق ٹائم اور ڈیٹ کا فیصلہ کرے گی، لیکن جو وارم اپ پروسیس ہے دیٹس آن، وہ تو انشاءاللہ ہوگا۔ اور دوسری بات آپ نے گرینڈ الائنس کی، دیکھیں گرینڈ الائنس تو ظاہر ہے کہ ہمارا تو موقف یہی تھا کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف سمیت اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، چاہے ان کی اسمبلی میں نمائندگی ہے یا نہیں ہے، تو ملک میں آئین کی بالادستی اور ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن اور قانون کی اور آئین کی بالادستی کے لیے یہ 2-3 بنیادی نکات پہ ہم چاہتے تھے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور ایک گرینڈ اپوزیشن کے طور پر ہم تحریک چلائیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وی شوڈ آلسو اکنالج کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی پی ٹی آئی کی کوئی سبسڈیری آرگنائزیشنز تو ہیں نہیں، دے آر مطلب فری ٹو ٹیک ڈیسیشنز اکارڈنگ ٹو دیئر پرائیورٹیز۔ وجہ کیا ہے سر؟ کیوں؟ دیکھیں جی، پاکستانی پالیٹکس میں دیکھیں جہاں تک آپ نے آلریڈی ہمارے پاس محمود خان صاحب اور ایم ڈبلیو ایم تو ہمارے آن بورڈ ہیں پلیٹ فارم پہ، ایک ہم اکٹھے وہ کر رہے ہیں، لیکن جے یو آئی کے حوالے سے اور میں یہ کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان چونکہ وہ ایک سیاست کے کھلاڑی ہیں، ٹھیک ٹھاک کھلاڑی ہیں، تو اگر میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کی اپنی مفاد میں یہ چیز ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اپنی پولیٹیکل جو ہسٹری ہے اس کے ایک ایسے مقام پہ آیا ہے کہ ریسٹ آف دی پولیٹیکل جو فیوچر جو ڈٹرمن ہوگا وہ اس فیصلے پہ ہوگا کہ اس ملک میں جو آئین کے ساتھ کیا گیا اور جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ پارلیمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جلد یا بدیر وہ مولانا صاحب کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا فار دیئر اون پولیٹیکل سروائیول، ورنہ تحریک انصاف تو اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد کامیاب بھی ہوگی۔ تو جب ہم اپنے سولو فلائٹ کے ذریعے یا اپنے جو موجود اتحادی ہے ان کے ذریعے اگر ہم انشاءاللہ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کا جو سیاسی جو قد کاٹ ہے وہ نہ صرف کم ہوگا بلکہ ان کو بہت زیادہ اس کے بعد وہ ریگریٹ کریں گے، بالکل ریگریٹ کریں گے۔ خلیل بھائی آپ بتائیے گا سر، خبریں تو جو ہے وہ آ رہی تھیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کا ساتھ دینے جا رہے ہیں اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کا ایک بڑا سٹرانگ حصہ ہوں گے، لیکن اب خبریں جو آ رہی ہیں، جیسے پہلے آپ کو یاد ہے کہ 26 ترمیم میں جو ہے وہ کئی بار رابطے ہوئے تحریک انصاف کے ساتھ بھی، مولانا کے حکومت کے ساتھ بھی رابطے ہوئے، تو بالآخر انہوں نے 26 ترمیم کے حق میں فیصلہ دیا اور تحریک انصاف کی بات نہیں مانی، بلکہ تحریک انصاف نے بھی کہا تھا کہ آپ ساتھ دیں۔ تو اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے سر؟ بلوچ صاحب، ایک تو جو لفظ ہوتے ہیں نا جی، جب تک آپ نہیں بولتے نا تو لفظ آپ کے غلام ہیں، لیکن جب آپ لفظ بول دیتے ہیں تو پھر آپ خود لفظوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ جی ہوا یہ ہے اصل میں ان کی اپنی جماعت ہے، میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا یہی کہ میرے ساتھ بھائی کہ میرے مارک مائی ورڈز لکھ لیں، یہ کبھی ایک ایسے طریقے کا ہاتھ لگ رہا ہے، کبھی اور اس کے بعد آپ کا پانی آپ کا
وہ گڈھاپور صاحب نے بیان دینا شروع کر دیا. تو ایسے اتحاد بنتے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کیمسٹری بھی نہیں ملتی, اور سیکرٹری ان کو تراس ہوئی. ان پہ آلریڈی سارا پشاور میں جتنے کیسز ہیں انہوں نے ان کے خلاف کیے ہوئے ہیں. وہ کسی اتحاد نہیں بنا. کامران مرزا صاحب نے بھی آپ ایک ویڈیو میں کہا تھا. اور یہ پھر آپ دیکھیے نا, جب تو گرینڈ بتاتے ہیں جس عدالت کو کہتے ہیں, جب عدالتوں کو یہ ہو گیا پانی ترمیم ہو گئی, لیکن کے ذریعے جو چیف جسٹس صاحب بنے ہیں بٹ سو ایور ان کو یہ ملے کہ آپ نے 14 لوگ لے کے اپوزیشن کے کسی بندے کو یہ ساتھ نہیں اس وجہ سے یہ بالکل. اور سیکنڈلی ان کی اپنی جو گیم از اوور نہ ہو سکتا, کیونکہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے پشاور میں کے پی میں بھی ان کی اپنی تنظیم میں یہ مانے کس بات کی, ان کی اپنی تنظیم کے وہاں کے دور اور سارے انہوں نے دیا کہ 2000 جب سے ان کی گورنمنٹ آ رہی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا, عام آدمی کے لیے. اور پھر اس طرح کے جو کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں ان پہ. اور علی خان صاحب نے کہا تھا جو خان صاحب کی کہ یہ سارے لوگ اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں, ان کو ہمارے بھائی سے کوئی تجربہ. ٹھیک ہے. دوسرا ان کی یہ بات کری, میں ایک اور اوپر کر دیتا ہوں واشگاف الفاظ میں. ترمیم میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تو آن بورڈ تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کسی نے لے کر انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے کہا آپ چلو ووٹ نہ دیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے میٹنگ میں یہ بات کی, امر ڈاکٹر صاحب بھائی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جو پارلیمنٹ میٹنگ, لیکن ایک وہ دوسری بات ان کی سیاسی تھی کہ ہم خان صاحب سے بات کر لیں. یہ باہر بات کر لیتے ہیں پہلے, لیکن ان کو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مشورہ کر لیتے ہیں, مشورہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد جب یہ خان صاحب کو ملے وہاں پہ مار رہا ہے وہ تھپڑ مار. جی ٹھیک ہے خلیل بھائی, آگے بڑھتے ہیں. سینیٹر سرمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا پیپل پارٹی سے. سرمد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر بتائیے گا, ابھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تحریک انصاف کے گرینڈ لائنس کی جو خبریں تھیں اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹانس, اور مولانا صاحب نے جو ہے وہ انکار کر دیا بیٹھنے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی یہ گرینڈ لائنس بن پائے گا اپوزیشن کا, اور کوئی اس میں کوئی جان ہوگی کوئی؟ ڈاکٹر صاحب یہ صرف باتیں تھیں کرنے کی, کیونکہ ان کے اتنے زیادہ اختلافات ہیں, اور جو پی ٹی آئی نے لوگوں کے لیے دوسرے قائدین کے لیے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں نا, اس کے بعد میرا خیال میں بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے بھی. ان کے لیے تو شاید مشکل نہ ہو کیونکہ یہ تو اسپیشلائز کرتے ہیں یو ٹرن میں, تو ان کے لیے مشکل نہ ہو کہ کبھی مولانا کو جس کے الفاظ سے القابات سے نوازتے تھے, کبھی ڈیزل کا نام دیتے تھے, کبھی فضلو کہہ کے مولانا کو بلاتے تھے, تو وہ چیزیں تو میرے خیال میں مولانا کو یاد ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. تو اس کے بعد اتنا آسان نہیں ہے ملنا. پی ٹی آئی کا اور مولانا کی جو پالیٹکس ہے وہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کی جو صوبہ ہے اس کے حوالے سے ہے, تو وہ تو ایک دوسرے کے کمپیریٹرز ہیں خیبر پختونخوا میں, تو کس طریقے سے ایک ساتھ مل سکتے ہیں. تو یہ تقریباً ایک ناممکن بات تھی. تو اس لیے تو یہ کہنا کہ جی یہ بن سکتا تھا اتحاد یا نہیں بن سکتا تھا, وہ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک نان سٹارٹر تھا. اور میرا بھی خیال کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہ چل سکیں گے, جو باقی جماعتوں کے ساتھ یہ مل کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں چل سکیں گے, کیونکہ ان کا ایجنڈا ان سے بالکل مختلف ہے. ان کا تو ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی کس طریقے سے ہم اپنے بانی کو رہائی دلوا دیں, جو کہ ناممکن ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلے تو ہم یہ کام کر نہیں سکتے, تو دوسروں کے کندھوں پر سوال ہو کے ہم کوشش کریں کہ یہ ہم کر لیں. تو اٹ از امپاسبل. اور میرے خیال میں یہ ان کے لیے تو ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے, اور ان کے لیے ایک دھچکا ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگا جس قسم کے القابات سے انہوں نے باقی قائدین کو نوازا ہوا ہے. اور آپ آگے دیکھیں باقی لوگ بھی ان کو چھوڑ جائیں گے.